دیکھیں، جب ہم کسی درخت کو دیکھتے ہیں نا، تو عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ کتنا خود مختار ہے، یعنی زمین میں اپنی مضبوط جڑوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہاں ہاں، بالکل لگتا ہے جیسے اپنے آپ میں مکمل ہو۔ وہی نا، ہوا میں پتے لہراتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ اصل میں مگر حقیقت اس ظاہری شکل سے کہیں زیادہ مختلف اور گہری ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم ان جڑوں کو تو نہیں دیکھ پاتے جو زمین کے اندھیروں میں مسلسل پانی تلاش کر رہی ہوتی ہیں، صحیح بات ہے۔ اور ہم اس روشنی کو بھی تصور میں نہیں لاتے جس کے بغیر وہ درخت ایک دن بھی اپنا کھانا نہیں بنا سکتا، یا وہ ہوا جس سے وہ سانس لیتا ہے۔ بظاہر آزاد نظر آنے والا وہ درخت دراصل ہر لمحہ دوسری قوتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ مطلب اس کا وجود ہی دوسری چیزوں پر انحصار کرتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک یہی حال انسان کا بھی ہے۔ ہم خود کو بہت آزاد سمجھتے ہیں نا، شعور رکھنے والی مخلوق مانتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اصل میں ہماری فطرت بھی اس درخت کی طرح سہاروں کی محتاج ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہاں، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جن فلسفیانہ افکار پر بات کر رہے ہیں، جنہیں محمد شاکور شاکر نمانا صاحب نے بڑی گہرائی سے قلم بند کیا ہے، اگر ہم ان کے پچھلے مضمون کا بھی حوالہ دیں جہاں انہوں نے انسانی سوچ پر بات کی تھی، تو ان تحریروں میں بھی انہوں نے اس خود مختاری کے بھیس میں چھپی ہوئی سہارے کی اس فطری طلب کو واضح کیا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت مخصوص فلسفی والا انداز ہے تحریر کا۔ وہ لائن سکپ نہیں کرتے، کسی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کے ایک ربط رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج ہمارا مقصد کسی پر فیصلہ سنانا یا فرضی بحثوں میں الجھنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو ہمیشہ کسی سہارے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور یہ کائنات شعور کے بغیر اتنی مکمل کیسے چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہمارا یہ انسانی شعور جس کا ہم روز ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کیا یہ واقعی ہماری طاقت ہے یا دراصل ایک آزمائش ہے؟ تو اس سفر کا آغاز ہمیں انسانی نفسیات کے اس پہلو سے کرنا ہوگا جس سے اکثر ہماری انا یا ایگو قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیتی ہے۔ بالکل، ایگو تو مانتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، شاکر نعمانہ کے ان افکار میں ایک بڑی واضح بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری نظام رکھا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پیدائشی چپ نصب کر دی ہے۔ ایک چپ نصب کر دی ہے؟ اچھا۔ ہاں، مطلب ایک بلٹ ان میکنزم ہے۔ اس چپ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کسی سہارے، کسی پناہ اور حفاظت کی طلب رہتی ہے۔ ہم لوگ اکثر اسے ایک کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری بناوٹ اور ہمارے ڈیزائن کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر ہم اس سفر کو غور سے دیکھیں تو یہ پیدائش کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹا بچہ مکمل طور پر اپنے والدین کے سہارے پر زندہ رہتا ہے۔ ہاں، والدین کے بغیر تو اس کا وجود ہی خطرے میں ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر وقت کے ساتھ جب ذہنی نشوونما ہوتی ہے تو وہ سہارا والدین سے شفٹ ہو کر اساتذہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کے ایک ایسے مقام پر جہاں دنیاوی سہارے ناکافی لگنے لگتے ہیں تو انسان کو روحانی رہنماؤں کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں ہم مرشد، ہادی یا شیخ کہتے ہیں۔ بالکل، وہاں ایک روحانی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ایک بیل کی فطرت ہوتی ہے۔ وہ جو کلائمبنگ پلانٹ ہوتا ہے، اس کی کونپلیں جب نکلتی ہیں تو انہیں دھوپ تک پہنچنے کے لیے کسی لکڑی یا کسی دیوار یا مضبوط تنے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ ہے نا؟ سہارے کے بنا وہ بیل کتنی ہی ہرا بھرا کیوں نہ ہو، وہ زمین پر ہی الجھ کر مٹی میں مل کر رہ جاتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس بیل کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جانے کے لیے سہارا لازمی ہے۔ انسان جب ان روحانی وابستگیوں سے گزرتا ہے، جب تجربات کی بھٹی میں جلتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہے، تب جا کر اس کی تربیت مکمل ہوتی ہے۔ مطلب ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے سونا آگ میں تپنے کے بعد ہی اپنی اصل چمک حاصل کرتا ہے اور کندن بنتا ہے نا، انہی سہاروں کے ذریعے انسان اپنی اصل پہچان تک پہنچتا ہے، اور پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اسے اپنی انا چھوڑ کر دائمی زندگی کے اس حقیقی سہارے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر سہارا ڈھونڈنا ہماری اس فطری چپ کا حصہ ہے جو خالق نے خود بنائی ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا معاشرتی تضاد جنم لیتا ہے نا؟ کیسا تضاد؟ وہ یہ کہ جب کوئی شخص اپنے اندرونی سفر کے لیے روحانی سہاروں یا کسی مرشد کی طرف جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں فوراً اس پر شرک، بدعت یا گمراہی کے فتوے کیوں لگنے شروع ہو جاتے ہیں؟ اچھا، ہاں، فتویٰ کلچر۔ ہاں، مطلب ایسا کیوں ہے کہ جس چیز کو فطرت کا تقاضا کہا جا رہا ہے، لوگ اسی پر الزامات لگانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو اس تضاد کی اصل وجہ انسانی فطرت کی ناسمجھی ہے۔ نعمانہ صاحب کی یہ تحریر اس نفسیاتی الجھن کو بہت کلیئر کرتی ہے۔ کیسے؟ اصل میں جو لوگ دوسروں پر ایسے فتوے لگاتے ہیں، وہ دراصل اپنے اندر کے خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ وہ یہ تسلیم ہی نہیں کر پاتے کہ سہارا ڈھونڈنا کمزوری یا شرک نہیں، بلکہ اس احساس کا اعتراف ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ مطلب وہ اپنی ہی انسیکیور سٹیٹ کو دوسروں پر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ ایک بہت گہرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ فتوے لگانے والوں کی ساری توجہ ہمیشہ دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کے اعمال پر ہوتی ہے، اور اس باہر کے شور و غل میں وہ اپنے اندر کے عیب نہیں دیکھ پاتے۔ واو! نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے الزام لگانے والے اکثر خود اپنی اسی ذہنی گمراہی میں جان دے دیتے ہیں اور اصل حقیقت تک کبھی کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی نا کہ کسی نے سفر پہ جانا تھا، مگر وہ راستے میں کھڑے ہو کر دوسرے مسافروں کے جوتوں پر اور ان کی گاڑیوں پر تنقید کرنے میں ہی پوری زندگی گزار بیٹھا اور منزل تک کبھی گیا ہی نہیں۔ واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں۔ تو اگر باہر کی اس دنیا میں فتوے اور الزامات اتنے بے معنی ہیں، تو پھر انسان کو اپنا اندرونی توازن اور روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ کیونکہ اس فلسفیانہ تحریر میں ایک عہد کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا کے حال کے مطابق نہ چلنے کا عہد کرنا ہی آدھی فتح ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے۔ میں وہی سوچ رہی تھی، کیونکہ عام طور پر تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ چلو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو دنیا سے الگ ہٹنے کو یہاں فتح کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے حال کے مطابق چلنے کا مطلب ہے اندھی تقلید کرنا، یعنی بھیڑ چال۔ جب سب لوگ دولت، رتبے اور معاشرتی نمائش کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور ایک شخص یہ عہد کر لے کہ وہ اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے گا، تو یہ اس کے اندرونی سکون کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ مطلب وہ اس پریشر سے آزاد ہو گیا؟ بالکل۔ اس عہد کے بعد انسان سوسائٹی کے ان پریشر سے آزاد ہو جاتا ہے جو اسے ہر وقت بے چین رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو اگر روزمرہ زندگی پر اپلائی کریں تو تحریر میں دو بڑی عملی چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک انسان کا بینک بیلنس اور دوسری اس کی صحت۔ اوہ ہاں، یہ دونوں چیزیں تو آج کے دور میں ہر انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں، پیسہ اور فٹنس۔ تحریر یہ بھی مانتی ہے کہ دولت سے یا بینک بیلنس سے انسان کے اندر ایک قوت آتی ہے، خود اعتمادی آتی ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھئے۔ کیا صرف دولت جمع کر لینا ہی اس اعتماد کے قائم رہنے کی ضمانت ہے؟ کیونکہ ہم نے ایسے بے شمار امیر لوگ دیکھے ہیں جو بے حد بے سکونی اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ صحیح سوال اٹھایا آپ نے، اور یہی وہ روحانی نوٹ ہے جو ان کی فلسفی میں بڑا واضح ہے۔ دیکھیں، بینک بیلنس سے خود اعتمادی ضرور آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اعتماد دولت کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اچھی صحت کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی صحت پرائمری ہے۔ بالکل۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اگر صحت نہ ہو تو بینک بیلنس چاہے کروڑوں میں ہو، انسان اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ دولت اسے کسی بڑی بیماری سے بچا نہیں سکتی اگر وقت آ گیا ہے۔ اس کے برعکس، اگر صحت ہو تو محنت کر کے واپس دولت کمائی جا سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب صحت گرنا شروع ہوتی ہے تو وہ ساری جمع کی ہوئی دولت نہ انہی بیماریوں پر آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن ظاہری چیزوں جیسے پیسہ یا مرتبہ جن پر ہم غرور کرتے ہیں، وہ دراصل کتنی ناپائیدار ہیں اور کیسے کسی اور نظام کے تبعی ہیں۔ لیکن یہاں میں تھوڑا آپ سے اختلاف کروں گی، یا شاید مجھ سے اس تحریر کو سمجھنے میں کوئی چوک ہو رہی ہے۔ جب اندرونی کیفیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں غصے کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہاں، غصہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس میں۔ تو اس مطالعے میں لکھا ہے کہ جب انسان غصے، زبان اور ضبط کے درمیان ہوتا ہے تو اس کی عقل منجمد یعنی فریز ہو جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے ایک اچھے میکانزم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عقل کا فریز ہونا تو تباہی ہے نا۔ یہ تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے شروع میں۔ بالکل، جب عقل کام نہیں کرتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سن ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو سالوں کے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اس عقل کے منجمد ہونے کو ایک حفاظتی ڈھال کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی وزنی پوائنٹ اٹھایا ہے۔ عام حالات میں واقعی عقل کا فریز ہونا تباہی لاتا ہے، لیکن تحریر اس الفاظ کے پیچھے ایک مخصوص کیفیت بیان کر رہی ہے، اور وہ کیفیت ہے ضبط کی، یعنی سیلف ریسٹرینٹ کی۔ اچھا، ضبط داخل ہو رہا ہے اس میں۔ ہاں، دیکھیں، جب غصہ اپنی انتہا پر ہوتا ہے نا، تو وہ عقل کو جذبات کے ذریعے ایک غلط راستے پر دوڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں اگر ضبط داخل ہو جائے تو وہ اس تیزی سے چلنے والی، اوور ریاکٹ کرنے والی عقل پر ایک پاز بٹن دبا دیتا ہے۔ اوکے۔ پاز بٹن۔ ہاں، وہ عقل جو مسلسل دلائل ڈھونڈ رہی تھی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، ضبط اسے کچھ دیر کے لیے سن کر دیتا ہے، فریز کر دیتا ہے۔ اس منجمد ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم، ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے جس میں بندہ وقتی طور پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس خاموشی کی وجہ سے وہ جو اشتعال میں بڑا نقصان ہونا تھا، جو زبان سے تیر چلنے تھے، ان سے بچت ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک قسم کی روحانی حفاظت ہے۔ سمجھ گئے۔ تو یعنی ضبط عقل کو وقتی طور پر ڈسیبل کر دیتا ہے تاکہ ہماری ایگو ہماری عقل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ بہت گہرا ہے۔ اور جب انسان اپنے اس اندرونی غصے، اپنی صحت کی حقیقت اور اپنے جذبات کی ان کمزوریوں کو سمجھ لیتا ہے تو شاید تبھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنا کتنا فضول عمل ہے۔ اسی سلسلے میں تحریر میں واصف علی واصف صاحب کا ایک نہایت خوبصورت قول بیان کیا گیا ہے۔ شرک والا قول۔ ہاں، کہ شرک کا فیصلہ تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اس قول کی اہمیت کو نا لفظوں میں پوری طرح بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ پوری معاشرتی تنقید کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب دو شخص، مثال کے طور پر ایک روحانی طالب ہے اور ایک صاحب مزار، یا کسی شاگرد اور اس کے ہادی کے درمیان کوئی رابطہ ہوتا ہے، تو اس کی جو بھی روحانی کیفیت اور نیت ہے وہ صرف ان کے اور خدا کے درمیان ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، کنیکشن ان کا اپنا ہے۔ بالکل۔ کوئی تیسرا شخص جو باہر سے صرف ان کی ظاہری حرکت دیکھ رہا ہے، وہ ان کی نیت کا ماپ تول کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نظام الدین صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیت کا فیصلہ زمین والے نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف آسمان والے کا اختیار ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اور اگر کسی کو واقعی یہ یقین ہے کہ جزا و سزا کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر کسی شخص کو دوسرے کی عبادت پر، عقائد پر یا اس کی روحانی وابستگی پر ملامت کرنے کا فرض کس نے دیا ہے؟ صحیح، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ لیکن جب نیت کا فیصلہ اور عقائد کی ٹھیک یا غلط ہونے کا پیمانہ ہمارے اس شعور کی پہنچ سے اتنا ہی باہر ہے، تو پھر یہ شعور جس پر ہم انسان اتنا فخر کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے نا؟ یہ سوال سیدھا ہمیں اس کائناتی نظام کی طرف لے جاتا ہے جو شعور کے بغیر بھی ہماری اس سو کالڈ شعوری دنیا سے کہیں زیادہ پرفیکٹ چل رہا ہے۔ تحریر میں جو سائنسی اور روحانی مثالیں ہیں، وہ واقعی دماغ کے دروازے کھول دیتی ہیں، جیسے زمین، سورج، پانی اور بیج کی مثال۔ واقعی جب ہم قدرت کے اس نظام پر غور کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ ان کی فلسفی کا ایک بڑا حصہ یہی بے شعور اطاعت ہے، اوبیڈینس بنا کسی نالج کے۔ ہاں، اب سورج کو دیکھ لیں۔ سورج کو رتی برابر بھی معلوم نہیں کہ اس کی چمکتی ہوئی کرنوں سے کتنی حرارت نکل رہی ہے، یا وہاں سے کون سی انرجی زمین کی طرف جا رہی ہے۔ اور زمین کو قطعی طور پر اس بات کا شعور نہیں کہ اس کی تہہ میں کیلشیم کتنا ہے، فاسفورس کہاں ہے، نائٹروجن کا بیلنس کیا ہے، یا میٹھا پانی کہاں چھپا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ بالکل۔ ایک بیج جب مٹی میں دبایا جاتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ پھٹ کر امرود کا درخت بنے گا یا آم کا۔ وہ سب صرف اور صرف اپنی فطرت کے مطابق اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنا اپنا کام نہایت پرفیکٹ انداز میں کر رہے ہیں۔ اور اس نظام کی پرفیکشن کی سب سے زبردست مثال وٹامن ڈی کی دی گئی ہے تحریر میں۔ او ہاں، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔
ہے نا؟ جب سورج کی شعائیں انسانی جلد پر پڑتی ہیں، ہمارے جسم پر آتی ہیں، تو ہمارے جسم کو اس وقت تک نہیں پتا ہوتا کہ اندر ایک پورا کیمیکل ری ایکشن شروع ہو چکا ہے اور وٹامن ڈی بن رہا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم کانشیس نہیں ہوتے اس وقت۔ اور نہ ہی سورج کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی روشنی اس وقت کسی وجود کے لیے شفا بن رہی ہے۔ یہ پورا عمل نہ کتنا کمپلیکس ہے، کتنا عظیم ہے، لیکن اس میں حصہ لینے والے دونوں عناصر مکمل طور پر بے شعور ہیں۔ وہ بس اپنا کام مخلص ہو کر رہے ہیں، بغیر کسی انا کے۔ لیکن پھر آتا ہے انسان اشیاء کی اس ڈیٹیل کو مائکروسکوپ میں دیکھ کر اس کو جانتا ہے۔ اس حوالے سے تحریر کا وہ جملہ بہت ہی وزنی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان جانتا ہے، باقی سب مانتے ہیں۔ واہ، یہی وہ فرق ہے نا جس نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا، لیکن ساتھ ہی اس کے کندھوں پر ایک بہت بھاری بوجھ بھی ڈال دیا۔ بوجھ کیسا؟ لیکن کائنات کی باقی ہر چیز مان رہی ہے، یعنی بغیر کسی سوال جواب کے بس حکم کی اطاعت کر رہی ہے۔ ان میں انا نہیں ہے، ان میں سیلف کانشیسنس نہیں ہے۔ صحیح۔ مگر انسان کے پاس نالج ہے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اور اس جاننے سے ہی اصل میں شعور جنم لیتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا ہمارا یہ جان لینا یا یہ جو شعور ہے، کیا یہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ نہیں بن جاتا؟ کس سینس میں؟ مطلب جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا یہ شعور ہمارے اندر چپکے سے غرور اور تکبر پیدا نہیں کر دیتا؟ بہت ریلیونٹ پوائنٹ ہے۔ ذرا فرض کیجئے کہ اگر سورج کو اچانک سے یہ شعور مل جائے کہ اس کی روشنی سے وٹامن ڈی بن رہا ہے اور ساری دنیا اس کے بغیر مر جائے گی، تو شاید وہ دھوپ دینا ہی بند کر دے یا اپنی چمکنے پر کوئی فخریہ دعویٰ کرنے لگے۔ یہ آپ نے بہت ڈیپ پوائنٹ پک کیا ہے، اور مصنف کا اصل پیغام ہی یہی ہے اس پوری ڈسکشن کا۔ شعور آتے ہی نہ انسان کے اندر ایک اونرشپ یا ملکیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ علم میرا ہے، یہ نیکی میں نے کی ہے، یہ دولت میری کمائی ہوئی ہے۔ یہی وہ ملکیت کا احساس ہے جو انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے اور اسے قدرت کے اس بے عیب نظام سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور ہم اکیلے رہ جاتے ہیں اپنی ایگو کے ساتھ۔ جبکہ آپ سورج کو دیکھیں، وہ روشنی دے کر احسان نہیں جتاتا۔ زمین اپنی زرخیزی پر کوئی دعویٰ پیش نہیں کرتی کہ میں نے فصل اگائی ہے۔ ہوا یہ نہیں کہتی کہ میں سانس لینے والوں کو زندہ رکھ رہی ہوں۔ صحیح۔ جب یہ اتنی عظیم مخلوق اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود کسی گمان میں نہیں ہیں، تو انسان کو اپنے قطرے برابر علم پر، اپنی نیت پر اور اپنے ایمان پر کس بات کا غرور ہے؟ انسان کو شعور غرور کرنے کے لیے نہیں ملا تھا، بلکہ اپنی حیثیت اور اوقات سمجھنے کے لیے ملا تھا۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہماری ہر نعمت، ہمارا علم، ہمارا شعور، حتیٰ کہ ہماری نیت کی پاکی بھی خود ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اسی خالق کی دین ہے۔ بالکل، اللہ کا کرم ہے سب۔ تو جب شعور کا بوجھ اتنا بڑا امتحان بن جائے اور نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، تو پھر تقدیر کا کانسیپٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے ان کی فلسفی میں؟ عام طور پر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں، جس میں انسان بالکل مجبور ہوتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ فلسفے کا سب سے پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، لیکن شاکر نعمانہ نے اسے نہایت سادگی سے سمجھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تقدیر کسی فتوے سے یا کسی کے کہنے سے مقرر نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کس چیز سے ہوتی ہے؟ تقدیر دراصل انسان کی سچی نیت، اس کے حاصل کردہ علم اور اس کے کردار یا اعمال کا ایک مجموعہ ہے۔ انسان ان تینوں چیزوں کا کس طرح استعمال کرتا ہے، یہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ راحت پہنچانے والی بات ان کی تحریر میں یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا کوئی ایک مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ مجھے سب سے اچھی بات لگی۔ اللہ ہر کسی کو ایک ہی طرز عمل یا ایک ہی راستے سے نہیں ملتا۔ یہ بات سچ میں مطالعے کے دوران پڑھ کر مجھ پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی۔ اس میں انبیاء کرام کی واضح مثالیں دے کر اس تضاد کو دور کیا گیا ہے نا؟ ہاں، انبیاء کی مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، جنہیں کوہ طور پر اللہ کا جلوہ نصیب ہوا۔ ان کا راستہ پہاڑ اور مشاہدہ تھا۔ صحیح۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے، جن کی منزل کی پہچان ان کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی کرامات اور
شفا کے ذریعے کروائی گئی۔ بالکل۔ اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، جنہیں غار حرا میں وحی کے ذریعے علم اور خدا کی پہچان عطا ہوئی۔ تینوں انبیاء تھے، تینوں کی منزل ایک تھی، تینوں کو ایک ہی خالق تک پہنچنا تھا، لیکن تینوں کے راستے، ان کے اسباب بالکل مختلف تھے۔ اور اس بات سے یہ حقیقت اور واضح ہوتی ہے کہ جب منزل ایک ہی ہے اور پہنچنے والا خدا بھی ایک ہے، تو پھر راستے الگ ہونے سے کوئی راستہ باطل یا غلط نہیں ہو جاتا۔ کسی کی آزمائش طوفان میں ہوتی ہے، کوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو محبت سے نکھارا جاتا ہے، اور کسی کو درد سے۔ اور کسی کو درد سے۔ بالکل۔ اگر طالب کی نیت سچی ہے نا، تو اس کی روحانی کشش اسے ضرور منزل تک لے جائے گی۔ مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے سب اس کے تجویز کردہ راستے پر چلیں۔ جو اس راستے پر نہ چلے، انسان اسے غلط ٹھہراتا ہے۔ اس پر تحریر میں ایک بڑی عمدہ تمثیل بیان کی گئی ہے، شیر اور ہرن کی۔ ہاں، وہ مثال ہماری اس ساری ڈسکشن کا نچوڑ پیش کرتی ہے میری نظر میں۔ ہم انسان عام طور پر جب نیچرلی ایک شیر کو ہرن کا شکار کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً ہرن معصوم اور شیر ایک ظالم درندہ نظر آتا ہے۔ ہم وہاں پر اپنے اخلاقی پیمانے اس جنگل پر لگانے لگتے ہیں۔ مگر قدرت کے نظام میں اسے ظالم نہیں لکھا گیا۔ شیر کے لیے وہ ہرن اللہ کی طرف سے طے کردہ اس کا فطری رزق ہے۔ اگر شیر گھاس کھانے لگے تو اس کی اپنی نسل تباہ ہو جائے گی۔ قدرت کا ڈیزائن اپنا ایک توازن رکھتا ہے جس کی گہرائی ہماری محدود نظر نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی مثال کو اگر ہم انسانی معاشرے اور ہماری اپنی روزمرہ زندگیوں پر لاگو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی جلدی جج کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کے عمل یا کسی کے راستے کو تھوڑا سا مختلف دیکھا نہیں اور فوراً اسے گنہگار یا ظالم لیبل کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے شیر کو کر دیتے ہیں۔ ہاں، ججمنٹ فوراً پاس کرتے ہیں ہم۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہمیں قدرت کا پورا ماسٹر پلان نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس دوسرے شخص کی نیت کیا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ کیا راز و نیاز چل رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہی ان فلسفیانہ تحریروں کا اصل روحانی سبق ہے۔ ہمیں اس کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح بننا چاہیے جو بنا سوچے، بنا کسی تفریق کے بس اپنے مقصد سے جڑی ہیں۔ صحیح۔ سورج کبھی یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ جسے دھوپ دے رہا ہے وہ کوئی نیک عابد ہے یا کوئی مجرم ہے۔ زمین کبھی یہ دیکھ کر اناج نہیں اگاتی کہ کھانے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا کام بس محنت کرنا اور دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور انسان کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان کو بھی یہی چاہیے۔ اپنے اندر کی تنقید کو روک کر دوسروں پر فتوے لگانے کے بجائے اپنا کردار بہتر بنائے۔ خدا جسے چاہے سورج کی تاپش میں مل جائے، جسے چاہے زمین کی نرمی اور خوشبو میں نظر آ جائے، یا پھر کسی کے دل کی دھڑکن میں محسوس ہو۔ جو رستہ رب تک لے جائے وہی سچا ہے۔ اس پورے گہرے مطالعے کو اگر ہم اب سمٹیں تو ہم نے آج سیکھا کہ کسی کا سہارا لینا ہماری فطرت ہے اور یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ کے ذریعے فریز ہوتا ہے تو وہ ہماری تباہی نہیں بلکہ ہماری حفاظت کا پیغام بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو لوگ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ اور مسلسل ججنگ کے دور میں بے سکون ہیں، ان کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ اپنے اندر بیٹھے اس کومنٹیٹر، اس مبصر کو خاموش کرا دیں جو مسلسل دوسروں پر تبصرے کرتا رہتا ہے۔ اپنی نیت پر توجہ رکھیں اور آسمان والے کے کاموں میں زمین پر بیٹھ کر دخل اندازی نہ کریں۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم نے یہ پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ اس عظیم کائنات کی ہر بے جان، ہر بے شعور شے، چاہے وہ آسمان کا سورج ہو یا ہماری زمین کے اندر چھپا ہوا میٹھا پانی، وہ کس خوبصورتی اور مکمل اطاعت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی احسان جتائے، بغیر کسی انا کے۔ تو اس سفر کے اختتام پر ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے گرد و پیش میں دیکھ کر، کسی درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر یا آسمان کو تاکتے ہوئے خود سے یہ اہم سوال ضرور پوچھنا چاہیے: کیا ہمارا یہ انسانی شعور، جسے ہم نے اپنی انا کی خوراک اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا آلہ بنا لیا ہے، کیا وہ واقعی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، یا در حقیقت یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل ترین امتحان ہے؟